بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم و شان کلام ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مخلوق کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر سب کے احکامات بیان کیے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، انسانوں میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سارے تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے، اور کچھ وہ احکامات ہیں کہ جن کے بارے میں تفصیل نہیں کی گئی۔ مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہا تھا اور کچھ دن بعد قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا میرا معمول رہتا ہے، اور جب بھی تفسیر پڑھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو قرآن پاک کے سورہ تحریم کا آخری رکوع اور 28ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، وہ جب میں نے پڑھا تو مجھ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس میں توبہ کے متعلق بیان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ کافروں سے جہاد کریں، منافقوں پر سختی کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عورتوں کے واقعات کو بیان کیا۔ 2 عورتیں ایسی ہیں کہ جو دوزخی ہیں، اور 2 عورتیں ایسی ہیں کہ جو جنتی ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر بنانے کا مقصد عورتوں کے لیے ہے کہ ہمیں کون سی عورت بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع میں اس رکوع کے بیان کیا، وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو مکمل توبہ کر لو، کامل توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ اے ایمان والو پکی سچی توبہ کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنت میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جس دن نہ نبی رسوا ہوں گے اور نہ ہی نبی کے ساتھ ایمان والے، کامل ایمان والے رسوا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور ایسا عطا کرے گا، قیامت کے دن ان کے آگے پیچھے وہ نور ہوگا اور روشنی پھیلا رہا ہوگا، اور ایمان والے کہیں گے کہ اللہ تو ہمارے نور کو مزید پھیلا دے، اضافہ کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے نبی کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے ان 2 آیتوں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، جو سیکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافرہ عورتوں کی مثالیں بیان فرمائیں، نوح کی عورت اور لوط کی عورت۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ یہ دونوں عورتیں نیک لوگوں کے ماتحت تھیں، انبیاء کے ماتحت تھیں، ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ حضرت نوح کے بارے میں قوم کے اندر حضرت نوح کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ نوح مجنون ہے، تو انہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی،
اور اپنے شوہر کی نافرمانی کی۔ اور جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ اپنی منافقت چھپایا کرتی تھی، پھر آخر میں بھی اس نے کفر کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور اپنے شوہر کا انکار کیا، اپنے شوہر کی خیانت کی، شوہر کی بات نہ مانی، تو کفر کیا۔ اللہ نے ان کو کیا فرمایا کہ تم اپنے جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ کافرہ عورت ہیں، جہنمیہ عورت ہیں کہ جنہوں نے اپنی شوہر کی بات نہ مانی۔ شوہر تو دور کی بات ہے کہ ایک نبی کا درجہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، انہوں نے نبی کو نہیں مانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی بات بھی نہ مانی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو فرمایا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی، اور پھر اس سے آگے اللہ نے ان دو عورتوں کی مثالیں بیان فرمائیں جو جنتی ہیں، نیک پارسا عورتیں ہیں۔ پہلی عورت ان میں سے فرعون کی بیوی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اور اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جو ایمان والی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے، وعملہ، اور اس کے برے کام سے مجھے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالموں کی قوم سے بھی نجات دے۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے فرعون سے نجات دے۔ ایک بدکار اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا شوہر تھا، اس نافرمان شوہر کو انہوں نے ناپسند کیا اور اس سے اپنا پیچھا چھڑا لیا، اور رب کے سامنے عرض کی کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، فرعون کے برے کام سے نجات دے دے۔ اللہ نے ان کو جنتی بنایا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور حضرت عمران کی بیوی مریم علیہ السلام، انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں روح پھونکی، اور انہوں نے اپنے رب کی بات کو سچ کہا، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو اب ان چار عورتوں کے بارے میں سوچئے کہ یہ چار عورتیں وہ ہیں کہ ان میں سے دو عورتوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور دو عورتوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ جنہوں نے نافرمانی کی ان کے شوہر بھی نیک لوگ تھے، لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہوئے، اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ان میں سے ایک کا شوہر نافرمان اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اور جو دوسری عورت حضرت مریم علیہ السلام تھی، ان کا شوہر تو نہیں تھا لیکن ان کے والد تھے، وہ بھی نیک تھے۔ لیکن ان دو عورتوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، جنتی مقام عطا فرمایا۔ اب عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ عورتیں وہ کس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ اللہ کے فرما بردار بندوں میں، اللہ کی اطاعت گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں، یا اللہ کی نافرمانیوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کر کے جنت حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کر کے دوزخ میں جانا چاہتی ہیں؟ اسی طرح شوہر کی فرما برداری کر کے جنت میں جانا چاہتی ہیں، یا نافرمانی کر کے دوزخ میں جانا چاہتی ہیں؟ عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کون سی عورت بننا پسند کریں گے۔